Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، جان لو کہ دنیاوی زندگی بس ایک کھیل، تماشا اور بناؤ اور آپس میں بڑائیاں اور مال میں اور اولاد میں مقابلہ آرائی ہے. جیسے کہ بارش ہوتی ہے تو اس سے نباتات بہت بھلے لگنے لگتے ہیں کسانوں کو، پھر وہ نباتات قوت اور طاقت پکڑتے ہیں، پھر انہیں تم زرد پاؤ گے، پھر دیکھو گے کہ وہ روندے ہوئے گھاس کی طرح ہو گئے. اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے اور اللہ کی جانب سے مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے، اور دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے. گزشتہ آیات میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، انہیں حقیقت میں سچا ایمان لانے والا اور سچا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کہا گیا ہے. جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں اس لیے ان کو اجر بھی دونا ملتا ہے اور بہترین اجر ملتا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، تو یہی لوگ حقیقت میں صدیق کہلاتے ہیں اور اللہ کے یہاں شہداء ہوں گے، اور ان کے لیے اجر ہے اور ان کا نور قیامت کے دن ان کے دائیں اور آگے چلتا رہے گا، اور اس کی روشنی میں جنت کی طرف چلتے جائیں گے یہاں تک کہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. اور جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وہ اصل میں جہنمی ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کے لیے بقا اور دوام. اس کے ذکر کے بعد دنیا کا تمام ساز و سامان، ان تمام چیزوں کی بے وقعتی بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا جو ہے اور دنیاوی زندگی، یہ صرف یہاں پر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا، اسی کا نام ہے. یعنی دنیاوی زندگی ایک کھیل ہے، تماشا ہے، زیب و زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور مال اور اولاد کی کثرت میں مقابلہ کرنا ہے. یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ تو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اس کو صرف ایک ہنر آتا ہے، وہ ہے کھیل. اٹھے گا تو کھیلے گا، صبح سے شام تک، سوتے وقت تک اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اگر کھانا کھا لیا
تو اس کے بعد اس سے کوئی تعلق نہیں، اسے کھیلنا ہے۔ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، بیڈ پر پڑا ہوا ہے، تب بھی وہ کھیلے گا اور اچھلے گا، کودے گا، سائیکلنگ کرے گا، وہ ساری چیزیں کرے گا، اسے صرف کھیلنا ہے۔ جب تھوڑی سی اور عمر بڑھی تو اب اس کو تماشا چاہیے، جو چاروں طرف اسے نظر آنے لگتا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے پڑھتا ہے، اس عمر میں پہنچتا ہے کہ اسے دنیا بڑی خوبصورت نظر آنے لگتی ہے، تو خود بھی بناؤ سنگار میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، اب اس ایج میں پہنچتا ہے کہ اب ہمیں کمانا ہے، ہمیں ساری چیزیں کرنی ہیں، تو جب وہ کوئی عہدہ پاتا ہے، کوئی کسی کمپنی کا مالک بنتا ہے، مینیجر بنتا ہے، تفاخر بینکم، تو ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتے ہیں، ہم ہیں وہ نہیں ہیں۔ پھر جب اصلاق ہوتا ہے کہ اب اس کی اب شادی بھی ہو، ساری چیزیں ہوں، تو تکاثر فی الاموال والاولاد، تو اولاد اور مال ان دونوں میں اس کا مقابلہ شروع ہوتا ہے کہ اب ہمیں کتنا پیسہ جمع کرنا ہے اور کتنا رکھنا ہے، کس اعتبار سے ہمارے پاس پیسہ آئے اور کیسے آئے، انسان اس فکر میں لگ جاتا ہے۔ اور جب بالکل آخری عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہماری نسل باقی رہے، ہمارے نام لینے والے باقی رہیں، ہماری آل اولاد چلتی رہے، پھر اس کی اس کو فکر ستانے لگتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا صرف اسی کا نام ہے۔ یہ بالکل انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہوتی ہے، اور کھیتی کا معاملہ بھی کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہی کی بنا پر ساری کھیتیاں لہلا اٹھتی ہیں، ہری بھری ہوتی ہیں، بارش ہی کے پانی سے گویا کہ دنیا کی تمام کھیتیوں کی سیرابی ہوتی ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے، چاہے وہ برف گرے یا کوئی اولے گرے یا جو بھی ہو، وہ پانی کی ہی ایک شکل ہوتی ہیں ساری چیزیں۔ بارش جہاں پر سیف ایریا ہے وہاں پر مکمل طور پر بارش ہوتی ہے، پھر اس بارش کا پانی جو ہے گڑھوں میں، تالابوں میں، جھیلوں میں، اس طرح وہ جو ہے جمع ہوتا ہے۔ بقیہ جو ہے جو برف پگھلتی ہے، پہاڑوں سے نکل کر آتی ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ بنایا، وہ ندی کا، نالے کا، دریا کا، کیا بولتے ہیں کہ وہ دریا کی شکل اور صورت وہ اختیار کرتی ہے، پھر یہ ہوتے ہوئے وہی پانی سمندر میں جا کے پھر گر جاتا ہے۔ بقیہ جو خشک علاقے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کا، وہ بارش کا پانی زمین میں چلا جاتا ہے نیچے، وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور سے نوازا، پھر وہی پانی جو بارش کا زمین کے اندر چلا گیا، وہ اپنے آلات کے ذریعے، اپنی حکمت کے ذریعے، اپنے علم ہنر کے ذریعے اسی پانی کو باہر نکالتا ہے، خود پیتا بھی ہے اور اپنے کھیت بھی سیراب کرتا ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے۔ تو کمثل غیث، اس بارش کے پانی کی مانند، اعجب الکفار نباتو، جس کا پانی اس کے نبات کو، اس کے پودوں کو، اس کے پیڑوں کو جو اتنا خوبصورت اور اچھا بنا دیتا ہے کہ کسان کو بھلا لگنے لگتا ہے۔ یہاں پر اعجب الکفار نباتو کہا گیا ہے کہ کافروں کو ان کی کھیتی، ان کے پیڑ پودے بھلے لگنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر کافر سے مراد کسان ہے۔ سورہ محمد میں بھی جو آخری آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو وہاں پر بھی اسی کھیتی کا ذکر کیا گیا آخر میں، اعجب الکفار نباتو، اس کا پورا ذکر وہاں پر بھی کہا گیا ہے۔ تو وہاں پر بھی کفار کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس سے سیدھے سیدھے جب بارش کا مسئلہ آیا، کھیت کا مسئلہ آیا، کسانی کا مسئلہ آیا، تو جب لفظ بیچ میں کفار آیا تو اس سے مراد وہی کسان ہی ہے، بالکل صاف واضح، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے مراد وہ کافر ہیں جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کی وقات اور اس کی حیثیت ان کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو دنیاوی ساز و سامان کو،
کھیتی کو، نباتات کو جب وہ خوبصورت انداز میں دیکھتے ہیں تو ان کا دل جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ بارش کے پانی سے وہ کسان اور وہ کافر بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر یہی بارش کا پانی روک دیا جائے تو وہی کافر رونے اور چیخنے چلانے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ بارش کے موسم میں اگر اللہ رب العزت بارش روک دے اور حکومت کسی علاقے کو قحط زدہ قرار دے دے کہ یہ علاقہ جو ہے خشک سالی کا شکار ہو چکا ہے، لہذا اب وہاں پر جو ہے دوسرا انتظام کیا جائے، ان کے کھانے پینے کا تمام چیزوں کا نظم کیا جائے، اس کے لیے بجٹ پاس کیا جائے، وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن وہاں کے جو کسان ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیے تو جو برادران وطن ہیں وہ باقاعدہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو اپنے دیوی دیوتاؤں سے مانگ مانگ کر تھک گئے، ہمارے دیوی دیوتا ایسا سوئے ہوئے ہیں کہ اٹھنے کا نام لے ہی نہیں رہے۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ لوگ جب بھی بارش کی نماز پڑھتے ہیں، اندازہ کیجیے، جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء فرمایا ہے، یعنی بارش کا پانی مانگنے کی نماز۔ تو نماز استسقاء جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا اللہ جو ہے آپ کی بات سنتا ہے اور بارش ہوتی ہے، اس لیے آپ لوگ جو ہے نماز پڑھیے۔ باقاعدہ یہ کافر آ کر کہتے ہیں، ہم لوگوں کے یہاں کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہم لوگوں کے علاقے میں بلکہ گاؤں میں، کہ جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے بھائی ایسا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، سارے لوگوں کو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ میدان میں جمع ہو جائے اور نماز استسقاء پڑھی جائے گی۔ تو نماز استسقاء کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں، تو اس میں جب وہ ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بارش بھی ہوتی ہے، یہ ان کا اعتماد ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کافروں کو، کسانوں کو ان کی کھیتیاں بارش کی وجہ سے بہت بھلی لگنے لگتی ہیں، پھر وہی کھیتیاں ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ طاقت پکڑتی ہیں، یعنی جو ابھی کوپلے تھی، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے پودے تھے، اب وہی پودے جب بڑھنا شروع ہوئے تو اب وہ تناور درخت بنتے ہیں اور ان کے اوپر بھی پھل آتے ہیں، ان کے اوپر اناج اور غلے جو لگتے ہیں وہ لگتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر زردی چھانے لگتی ہے، ان کے اندر پیلا پن آنے لگتا ہے، یعنی وہ کھیتیاں پکنے لگتی ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ روندی ہوئی گھاس کی مانند ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے کھیتیاں، ان کے جو اناج ہے ان کو صاف کیا جاتا ہے تو ان کے بھوسے، ان کی بھوسیاں اور ان کے تمام اوپر کی جو پرت ہوتی ہے، چھلکے، وہ سب صاف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ پہلے زمانے میں بیلوں سے کام لیا جاتا تھا، مٹر ہے، دال ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، مونگ ہے، یا اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے لیے کیا ہوتا تھا کہ باقاعدہ بیل وہ نادے جاتے تھے اور چاروں طرف وہ پیڑ پورے لگا دیے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد وہ بیل اس پر چلائے جاتے تھے، مسلسل چلائے جاتے تھے، دو دو چار چار چھ چھ کی شکل میں۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ ایک ایک بھوسی اس کی الگ ہو جاتی تھی، دانہ الگ ہو جاتا تھا، پھر اسے ہوا میں اڑا دیا گیا اور اس کے بعد دانہ الگ کر لیا گیا، بھوسی جو جانوروں کو کھلا دی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کھیتی جو ابھی کچھ نہیں تھی، طاقتور ہوئی، اس پہ پھل آئے، پھر آخر میں یہ ختم ہو گئی۔ یہی انسان کی زندگی ہے کہ پہلے پیدا ہوا، کوئی حیثیت نہیں تھی، دھیرے دھیرے طاقتور ہوا، سب کچھ اس کے پاس آیا، اب اس کی کھیتی دھیرے دھیرے پکنے لگتی ہے، بڑھاپا طاری ہوا، اس کے بعد یکون حطاما، اب یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دو ہی چیزیں کام آتی ہیں، اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو بہترین اجر ہے، مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا وعدہ ہے، اور اگر اس نے برے کام کیے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اسی میں یہ پڑا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تو وفی الآخرۃ عذاب شدید، تو اللہ کے ہاں پھر بہت سخت ترین عذاب ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ ساری چیزوں کے ذکر کے بعد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی صرف ایک دھوکے کا نام ہے۔ جب ایک دھوکے کا نام ہے تو اس دھوکے والی چیز کے پیچھے پڑنا کوئی عقل مندی کی بات
نہیں ہے، بس اس سے اتنی ضرورت کی چیزیں لے لے آدمی جس سے اس کی زندگی بسر ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ اگر اتنا کر کے اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو حقیقت میں وہ کامیاب ہے، ورنہ دنیاوی زندگی جو انسان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتی ہے، اللہ سے غافل رکھتی ہے، اور پھر وقت آتا جب موت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر دھوکے کی کوئی چیز ہو یا کہیں پر بھی معلوم ہو جائے کہ اس چیز میں دھوکہ ہونے والا ہے تو اس چیز کے قریب وہ نہیں جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ زمین وقف کی ہے اور پھر اس زمین پر کوئی آدمی اپنی دکان رکھے ہوئے ہے، وہ کرایہ دار ہے، اور وہ اس زمین کو بیچنا چاہے تو جہاں سامنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقف کی زمین ہے تو کہتا بھائی اس کو ہم نہیں خرید سکتے۔ کیوں؟ تم تو بیچ کر چلے جاؤ گے پیسہ لے کر، اور یہ مصیبت ہمارے سر آ جائے گی، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری پراپرٹی ہے اور وہ پہلے سے درج ہے کہ یہ حکومت کی زمین ہے اور یہ وقف کی زمین ہے، اسے کوئی خرید نہیں سکتا ہے، تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا، یہ ایک دھوکے کا سودا ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بہت سے امور ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ ہم دھوکہ کھا جائیں گے، تو وہاں انسان اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے، روک لیتا ہے۔ یہ اسی لیے تاکہ دھوکہ نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا ایک دھوکہ ہے، آخر اسے چھوڑ کر تمہیں جانا ہی جانا ہے۔ تو جب جانا ہی جانا ہے تو جو چیز تمہاری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، تمہاری اپنی پراپرٹی ہو، تمہاری اپنی ملکیت ہو، تو اس کی تیاری کر لو، اس کے لیے اپنا ساز و سامان تیار کر لو، تو وہ تمہارے لیے بہترین زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی بہترین زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔